اب ہمارے درمیان خلیل صاحب سے بڑے دیرینہ تعلق رکھنے والے وہ شخصیت ہیں ہمارے ساتھ جو ہندوستان کی نمائندگی یونیسکو میں پیرس میں انہوں نے کی، اور IAS میں انہوں نے اپنی ریاست میں مختلف عہدوں پر قائم ہو کر مثال قائم کی۔ ان کے حوالے سے بس یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی خود نوشت لکھوائی ہے کنڑ میں، ایدو یاو جنمد میتری، یعنی کون سے جنم کا بندھن ہے اس زمین کرناٹک کے ساتھ آپ نے لکھا ہے، اور کتاب کے انتصاب میں لکھا کہ میں تعلق رکھتا ہوں پنجاب سے، مگر میرے والدین کی اشتھیاں میں نے کاویری میں بہائی ہیں۔ ہم انہیں کلچرل ایمبیسڈر کے طور پر جانتے ہیں۔ ڈاکٹر چرنجیو سنگھ صاحب ہمارے درمیان میں ہیں۔ جب خلیل صاحب کا جز خاکی ان کے مکان میں رکھا گیا تھا، ہم نے تبھی ان سے ریکویسٹ کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ میں ضرور آؤں گا، وہ ہمارے درمیان ہیں، اور میں ان سے بہت ہی نمرتا کے ساتھ نویدن کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ ڈاکٹر چرنجیو سنگھ صاحب۔ خلیل مامون ہمارے دور کے سب سے عمدہ شاعر تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بر صغیر میں ہند، پاک، بنگلہ دیش، ان سے اوپر نظم لکھنے میں ان سے اوپر کوئی نہیں تھا۔ غزل میں شاید ان کے برابر کے لوگ اس دور میں ہوں، شہریار ہیں، ناصر قاسمی وغیرہ وہ لوگ ہیں، لیکن نظم میں ان سے اوپر کوئی نہیں تھا۔ اور میں کہتا ہوں، ہمیشہ کہتا آیا ہوں کہ وہ صرف اردو کے ہی نہیں، وہ اس وقت ہندوستان کے، چونکہ میں کئی زبانوں کو پڑھتا رہتا ہوں، میں بلا شک یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے سب سے عظیم شاعروں میں سے، عظیم ادیبوں میں سے وہ ایک تھے۔ فلسفی کے وہ اسٹوڈنٹ رہے ہیں، ان کی ایم اے وغیرہ فلسفی میں رہی ہے۔ اسٹرکچرلزم وغیرہ، سختیات، اس سب میں، اور جو فرانس کے فلسفر اس دور کے تھے، لکان وغیرہ، رولاں بارتھ، لکان، ان سب سے ان کا انہوں نے بہت گہرا مطالعہ کیا تھا۔ بہت بڑے عالم تھے مامون صاحب، لیکن علم کو انہوں نے کبھی حاوی نہیں ہونے دیا۔ علم کے اوپر وہ سوار رہے، علم ان پہ سوار نہیں تھا۔ اور ان کو کچھ زندگی میں غیبی تجربات ہوئے تھے جس کا وہ ذکر کیا کرتے تھے کبھی کبھی، اور میں سمجھتا ہوں جو شاعری تھی وہ بھی غیب سے ہی ان کو آتی تھی، کیونکہ جیسے چمیلی کی ڈال پہ پھول کھلتے ہیں، شاعری اس طرح کھلتی تھی۔ وہ بیٹھے بیٹھے وہ نظم کہہ دیتے تھے، نظم کہنے میں ان کو کوئی مشکل نظر نہیں چیز آتی تھی۔ اور دو ہی شوق تھے ان کے، ایک تو ادب اور دوسرا تصوف۔ صوفیزم میں یعنی تصوف میں ان کی بہت دلچسپی تھی۔ اور جہاں تک ان کی نظر کا سوال ہے، ان کی نظر صرف اردو تک ہی محدود نہیں تھی، وہ ایک عالمی نظر تھی ان کی۔ ان کا زاویہ نظر عالمی تھا، وہ خواہ فرانس کا ادب ہے یا انگلینڈ کا ادب ہے یا امریکہ کا ادب ہے، ان کا زاویہ نظر اتنا وسیع تھا کہ سب کو وہ سمیٹے ہوئے تھے، اور اپنی تنقید میں بے لحاظ تھے۔ کسی کا انہوں نے لحاظ نہیں کیا، کیونکہ وہ سچ بولنے والے تھے، اور سچ ہی لکھا انہوں نے، سچ ہی بولا، سچ ہی لکھا۔ اس طرح یہ ایک شاید یہ وجہ رہی ہوگی کہ جس
انعامات وغیرہ، خیر یہ چیزیں ان کے لیے کسی اہمیت، ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں تھی ان چیزوں کی، لیکن چونکہ نہ تو انہوں نے کبھی اپنے آپ کو پروموٹ کیا، نہ ہی کسی کا لحاظ کیا. اور یہ دیکھیے کہ اب گیان پیٹھ ایوارڈ اردو میں اگر کسی کو ملنا چاہیے تھا تو اس کے صحیح حقدار خلیل مامون تھے، نہ کہ گلزار. گلزار سے تو خلیل صاحب 10 گنا بڑے ہیں، لیکن کبھی انہوں نے نہ تو اپنے آپ کو پروموٹ کیا، نہ کسی کا لحاظ کیا، نہ پبلک ریلیشنز میں گئے. بس وہ خلیل ہی تھے. اور یہ ایک جو ہم اجے کمار سنگھ اور میں، ہم لوگوں کے ساتھ بہت قریبی تعلقات تھے. ان کے ہر دوسرے تیسرے دن ان کا فون آتا، باتیں ہوتی. اور یہ ایک ایسا خلا میں محسوس کر رہا ہوں کہ اب وہ نہیں رہے، اس کا اعتبار ہی نہیں ہو رہا ہے کہ خلیل صاحب نہیں ہیں ہمارے بھی. جانا بھی ان کا ایسا ہی ہوا. اب جیسا میں نے کہا کہ وہ درویش تھے. درویش تو آپ جانتے ہیں، درویش آتے ہیں، درویش چلے جاتے ہیں. درویشوں کی طرح ہی وہ ہمارے بیچ رہے اور درویشوں کی طرح ہی وہ چلے گئے. صحیح معنوں میں وہ صوفی تھے. اور اکثر جب بات کرتے تو تصوف کی باتیں کرتے. کئی جو ان کے جو زندگی کے تجربات تھے، کچھ ایکسپیرینسز تھے، وہ سنایا کرتے تھے. خیر بہت کچھ ان کو لکھنا باقی تھا، اور بہت کچھ انہوں نے لکھا بھی ہے. اور میری اردو اکیڈمی سے یہ گزارش ہے کہ ایک کلیات خلیل ان کو اب پبلش کرنا چاہیے. یہ اردو اکیڈمی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کلیات خلیل وہ شائع کروائیں. اردو اکیڈمی کے بارے میں جب وہ اردو اکیڈمی کے صدر تھے تو جو کام اس وقت اکیڈمی میں ہوا، آپ واقف ہیں اس سے، یعنی ان سے میں سمجھتا ہوں ان سے بہتر تو صدر کوئی کیا ہوگا اس اکیڈمی کا، اس سے زیادہ حقدار بھی کون ہوگا. اور صحیح معنوں میں ان سے پہلے اردو اکیڈمی میں جس قسم کا کام ہونا چاہیے تھا وہ ہوا ہی نہیں تھا. سب سے پہلے صدر تو حبیب تنویر تھے، اور چونکہ وہ مدھیہ پردیش سے تھے اور دیوراج ارش صاحب نے ان کو صدر بنایا، تو یہاں کے جو لوگ تھے ان کو یہ منظور ہی نہیں ہوا کہ کوئی باہر کا آدمی اردو اکیڈمی کا صدر بنے. اور ان کی میٹنگ میں کوئی آتا بھی نہیں تھا. اس وقت ایسی شان و شوکت والا کچھ اکیڈمی کا دفتر بھی نہیں تھا. تو پہلی اکیڈمی کی میٹنگیں میرے دفتر میں ہی ہوئی، اور جس میں کوئی شامل ہوتا بھی نہیں تھا. تو صحیح معنوں میں اردو اکیڈمی کے جو صدر ملے اکیڈمی کو تو خلیل صاحب ہی تھے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ اکیڈمی کی ذمہ داری ہے کہ کلیات خلیل وہ شائع کریں. اور چونکہ کرناٹکا کو اردو میں سینٹرل اکیڈمی کا ایوارڈ جو ملا تو خلیل صاحب کو ہی ملا. تو یعنی ان کو میں سمجھتا ہوں کرناٹک کے باہر زیادہ لوگ ان کی قابلیت سے واقف تھے، بجائے اس کے کہ اپنے اس صوبے میں کرناٹک میں جو ان کو ملنا چاہیے تھا حق سے، وہ اس کی بجائے باہر ان کو ملا. اور پاکستان سے بھی ان کو کئی دفعہ بلایا جاتا تھا، 1-2 دفعہ وہ گئے بھی، لیکن وہ یہ ہے کہ ہمارے سیاسی حالات ایسے ہیں کہ جس لیے ان کو ہر بار ان کے مشاعروں وغیرہ میں شامل ہونے کی دقت آئی. لیکن ان سے اوپر اس دور میں نظم لکھنے والا ہندی ہے یا اردو ہے یا کوئی بھی اور زبان ہے، ان سے اوپر کوئی نہیں تھا. اور یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ وہ ہمارے بیچ تھے. ان جیسا انسان ملنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی شخص اچھے فنکار ہوتے ہیں، اچھے ادیب ہوتے ہیں، اچھے سائنسدان ہوتے ہیں، لیکن انسان کے طور پر
ان کو اچھا نہیں کہا جا سکتا. ان کی خاصیت یہ تھی کہ جتنے اچھے وہ ادیب تھے، جتنے اچھے وہ شاعر تھے، اتنے اچھے ہی وہ انسان تھے. اور کسی کو یہ کہنا کہ وہ اچھا انسان ہے، اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں ان کی تعریف یا کسی کی بھی تعریف کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اچھا انسان ہے. بہت اچھے انسان تھے، بے لحاظ لیکن بے نیاز نہیں تھے وہ، اور بالکل سچ کہنے والے، سچ پہ عمل کرنے والے. وہ ہمارے بیچ نہیں ہیں، لیکن جو انہوں نے لکھا ہے وہ کم سے کم ہمارے بیچ ہے، اور اس لیے صدیوں تک ان کو یاد رکھا جائے. جب تک اردو ادب ہے اور اردو ادب کو پڑھنے والے ہیں تو خلیل مامون زندہ رہیں گے، لوگوں کے دلوں میں زندہ رہیں گے، لوگوں کے ذہن میں زندہ رہیں گے، ادب میں زندہ رہیں گے. ابھی حال ہی میں ان کی نظموں کا اجے کمار سنگھ جی کے طرف سے ان کے ساتھ کچھ اور لوگوں نے مل کے ہندی میں بھی ترجمہ کیا ہے، ایک مجموعہ شائع ہوا ہے ابھی، اور اس کا رسم اجرا بھی ہونے والا ہے اس کتاب کا. میں سمجھتا ہوں حالانکہ وہ کتاب تو ہندی میں آئی ہے، لیکن اردو اکیڈمی کی طرف سے بھی اس کا یہاں فنکشن ہونا چاہیے. اور یہ ان کے بارے میں اور کیا کہہ سکتے ہیں. ان سے بڑا اس وقت اردو میں ادیب نہیں تھا. ان جیسے انسان دنیا میں بہت کم ملیں گے آپ کو، ان جیسے عالم بہت کم ملیں گے. اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا، وہ علم پہ سوار تھے، علم ان پہ سوار نہیں تھا. کبیر جی نے کہا ہے کہ چھڑیو ہاتھی گیان کا سہج دلیچا دھار. کبیر جی کے وہ بہت بڑے مداح تھے، ان کے چاہنے والے تھے. تو اسی لیے میں کبیر جی کی اس بات سے اب بات کو ختم کرتا ہوں. چڑھیو ہاتھی گیان کا، یعنی جو علم کا ہاتھی ہے اس پہ چڑھیے، لیکن اس پہ سہج کا غلیچہ ڈال کے، اس سہج کا غلیچہ ڈالے ہوئے علم کے ہاتھی کو چڑھے ہوئے تھے. یہ ہمارے خلیل صاحب تھے. اور جہاں بھی ہیں خوش رہیں. اور وہاں ان کی محفلیں میں سمجھتا ہوں دوسرے شعراء کے ساتھ چل رہی ہوں گی، دوسرے ادیبوں کے بیچ. ان کی غالب کو چاہنے والے تھے، غالب میر وغیرہ، ان سب کے ساتھ اب ان کی محفل چل رہی ہوگی میں سمجھتا ہوں. مجھے یہاں ان کے بارے میں کچھ کہنے کے لیے آپ نے بلایا، میں آپ کا شکر گزار ہوں. اور ایک دفعہ پھر میری گزارش ہے اردو اکیڈمی سے کہ کلیات خلیل آپ ضرور شائع کروائیے. بہت بہت شکریہ.